السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقع افک کے سلسلے کی آیتیں چل رہی ہیں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کے سلسلے میں، ان کی پاک دامنی کے اظہار کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو آیتیں نازل کی تھیں، اور عام مسلمانوں کو ان آیتوں کے ذریعے کچھ خاص طرح کی ہدایات دی تھیں، خاص طور سے عصمت اور عفت سے متعلق۔ یعنی اس طرح کی خبریں اگر کسی کے بارے میں آئیں، کسی پاک دامن عورت کے بارے میں یا کسی پاک دامن مرد کے بارے میں، عصمت اور عفت سے متعلق اگر کوئی خبریں آئیں تو اس پر کیا رد عمل دینا ہے، اس پر کیا ری ایکشن دینا ہے، اور کتنا یقین کرنا ہے اس پر، اور یقین کرنے کی کیا شرطیں ہوں گی، اور اگر یقین نہیں کرنا ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس طرح کی چیزوں کا ذکر چل رہا ہے ان آیتوں کے اندر۔ اس طرح کی جو خبریں ہوتی ہیں ان کے بارے میں کچھ چیزیں تھیں، یعنی خاص طور سے جو غلط خبریں یا غلط افواہیں جو پھیلائی جاتی ہیں یا پھیل جاتی ہیں، تو ایک مومن اور ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ کوئی بھی خبر اس کے پاس آتی ہے، خاص طور سے ایسی خبر کہ اس خبر سے کسی مومن کی یا کسی بھی انسان کی عصمت اور عزت جڑی ہوئی ہو، یعنی ایسی خبر آ رہی ہے کہ کسی کی بے حرمتی ہو رہی ہو، کسی کی بے عزتی ہو رہی ہو، کسی کی ذلت ہو رہی ہو، تو ایسی خبروں کے سلسلے میں خاص طور سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس طرح کی خبروں کی حیثیت کیا ہوتی ہے شریعت کی نگاہ میں یا اللہ کی نگاہ میں؟ اس طرح کی خبروں کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور انسانوں کے لحاظ سے اس طرح کی خبریں کیا ہوتی ہیں، یعنی اس طرح کی خبروں کا کیا معاملہ ہوتا ہے انسان کی نفسیات کے لحاظ سے، اور کیا کرنا چاہیے اس طرح کی اگر خبریں آتی ہیں تو کیا کرنا چاہیے۔ آگے کی دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی چیزوں کی تفصیل بیان کی۔ پہلے تو اس کو متعین کیا کہ انسان اس کو کیسا سمجھتا ہے اور اللہ اس کو کیسا سمجھتا ہے اس طرح کی خبروں کو، اور پھر انسان کو جو رد عمل دینا ہے وہ اپنے حساب سے دینا ہے یا اللہ کے حساب سے دینا ہے، یعنی اللہ کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں اس خبر کی جو حیثیت ہے اس اعتبار سے رد عمل دینا ہے، یا اپنے نگاہ میں جو خبر کی جو حیثیت ہے اس اعتبار سے رد عمل دینا ہے۔ اس کی تفصیل بیان کی، فرمایا کہ استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم، کہ جب تم لوگ اپنی زبانوں سے اس کو چلا رہے تھے، وتقولون بأفواہکم، اور اپنے منہ سے کہہ رہے تھے، ما لیس لکم بہ علم، ایسی بات جس کا علم تم کو نہیں تھا، وتحسبونہ ہینا، اور تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، وہ عند اللہ عظیم، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز تھی، بہت بھاری چیز تھی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان پر یہ الزام کی بوچھار چل رہی تھی، ان کے اوپر جب الزامات لگ رہے تھے، غلط خبریں ان کے بارے میں پھیلائی جا رہی تھی، اس وقت وہ مومنین یا وہ منافقین جو اپنی زبانوں سے ان باتوں کو بڑھا رہے تھے، تلقونہ بألسنتکم، کہ اپنی زبانوں پر ان باتوں کو چلا رہے تھے، یعنی ایک دوسرے سے ذکر کر رہے تھے، ایک دوسرے کو بتا رہے تھے، ایک آ کر کے پوچھ رہا تھا کیا واقعہ ہوا ہے، کیا بات ہوئی ہے، تو دوسرا بتا رہا تھا کہ میں نے اس طرح سے سنا ہے، اور اپنے منہ سے کہہ رہے تھے، اور سننے والا بھی اور بولنے والا بھی اس کو ہلکا سمجھ رہا تھا۔ اس کا علم یقینی طور پر اس کا علم نہیں تھا کسی کے پاس، نہ سننے والے کے پاس اس کا یقینی علم تھا، نہ بولنے والے کے پاس اس کا یقینی علم تھا، لیکن دونوں اس کو ایک غیر اہم بات سمجھ کر کے، ایک عمومی بات سمجھ کر کے ایک دوسرے کو بتا رہے تھے، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہاں میں نے سنا ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہاں میں نے بھی ایسے ہی سنا ہے، فلاں جگہ فلاں بھی ایسے ہی کہہ رہا تھا، اور یہ باتیں لوگ اپنے دماغوں میں، لوگ اپنے خیال میں ہلکی سمجھ کر کے کہہ رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ یہ تو عام روز کی باتیں ہیں، یہاں کہیں کہہ کر کے نکل گئے، آگے گئے وہاں کسی نے پوچھ دیا اس سے بھی کہہ دیا، پھر آگے گئے وہ کسی نے اور پوچھا اس سے بھی کہہ دیا، یعنی آدمی ان چیزوں کو بھاری نہیں سمجھ رہا تھا، ہلکا سمجھ رہا تھا۔ تو انسان اپنے گمان میں اس طرح کی خبر کو ہلکا سمجھتا ہے، وہ عند اللہ عظیم، حالانکہ یہ ہلکی خبر نہیں ہوتی ہے، یا ہلکی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات ہوتی ہے، بڑی نہیں بلکہ بہت بڑی ہوتی ہے، عظیم، بہت بڑی بات ہوتی ہے اللہ کے نزدیک۔ اب اس کی تفصیل اس طریقے سے سمجھیے کہ یہ بات تو حضرت عائشہ کے پس منظر میں خاص طور سے کہی گئی ہے، لیکن ہم عمومی طور پر اپنے پس منظر میں اس آیت کو لے کر کے دیکھتے ہیں، یعنی حضرت عائشہ کا جو واقعہ تھا اس کے سلسلے میں جو ہدایت اللہ کی طرف سے آنی تھی وہ واقعہ تو ختم ہو گیا وہیں پر، لیکن ہدایت تو آج تک باقی ہے۔ اب یہ ہدایت ہم
اپنے پس منظر میں اس کو رکھ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اس طرح کی چیزوں میں کیا رد عمل دیا جاتا ہے اور یہ کیا بات ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں اس طرح کی باتوں میں، یعنی اگر کسی کے بارے میں کوئی افواہ پھیل گئی، خاص طور سے عصمت سے متعلق جو افواہیں پھیلتی ہیں، کسی مرد کے سلسلے میں یا کسی عورت کی عصمت کے سلسلے میں جو افواہیں پھیلتی ہیں، تو ان افواہوں کو بیان کرنے میں لوگوں کو بہت مزہ آتا ہے، لوگوں کو بہت مزہ آتا ہے ان افواہوں کو بیان کرنے میں۔ حقیقت حال کا علم کسی کو نہیں ہوتا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ حقیقت حال کیا ہے۔ حقیقت حال تو صرف وہی جانتا ہے جس کے اوپر سے گزرتی ہے، جس کے اوپر الزام لگا ہوتا ہے، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، وہی صرف حقیقت حال جانتا ہے۔ اور اتفاق یہ کہ ہمارے رویے ایسے ہوئے ہیں کہ اسی سے کوئی جا کر کے نہیں پوچھتا، اس سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی کیا ہوا ہے، کیا معاملہ ہے۔ اس سے اس لیے نہیں پوچھتے کہ اس کو برا لگے گا، اور پوری دنیا میں گھوم گھوم کر کے اس کے سلسلے میں بات ہوتی رہتی ہے، سارے لوگ بات کرتے رہتے ہیں اس کے سلسلے میں۔ ایک آدمی کے کان میں بھنک لگی ہے تو اب وہ بولایا پھرتا ہے کہ کیسے معلوم کرے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے، جا کر کے کہتا ہے کیا بات ہے، میں نے ایسے ایسے سنا ہے، کیا تم نے بھی سنا ہے؟ وہ کہتا ہاں فلاں مجھ سے بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ ایسے ایسے ہوا ہے۔ تو اس پر پھر تبصرے شروع ہوتے ہیں کہ ہاں میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ وہ ایسا ہے یا وہ ایسی ہے، اس طرح کے تبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آدمی جو تبصرہ کرتا ہے وہ ایک ایسی چیز پر تبصرہ کرتا ہے جس کا یقینی علم خود اس کے پاس نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اس کا کردار جو ہے صحیح نہیں ہے، وہ کیریکٹر لیس ہے وہ شخص۔ حالانکہ یہ ایک ایسی بات ہوتی ہے، ایک ایسی وہ بات کی بنیاد پر اس کی کردار کشی کی جاتی ہے کہ جس کا علم خود اس شخص کو نہیں ہوتا ہے جو کردار کشی کر رہا ہے۔ تو اور عصمت اور عفت کے معاملے میں اور عصمت اور عفت کے سلسلے میں یہ باتیں یا اس طرح کی حرکتیں بالکل عام بات ہے، ہر شخص دیکھ سکتا ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے ان چیزوں کو۔ کسی کی عصمت کو اچھالنا ہو تو ہر آدمی اس کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے، ہر آدمی تجسس میں پڑ جاتا ہے، جاسوسی کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے کہ کیا ہوا تھا، کیا معاملہ ہے، ہر آدمی جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ اس کے جاننے نہ جاننے سے اس کے مسئلے پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے۔ اگر وہ جانے گا تو بھی اس کا مسئلہ اتنا ہی گمبھیر رہے گا، اور اگر نہیں جانے گا تو بھی اس کا مسئلہ اتنا ہی گمبھیر رہے گا، بلکہ اس کا نہ جاننا اس کے حق میں بہتر ہے، اس شخص کے حق میں اس کا نہ جاننا بہتر ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ شخص اگر یہ نہیں جانے گا تو کم سے کم اس کی نگاہ میں تو اس کی عزت محفوظ رہے گی۔ ایک شخص تو ایسا ہوگا کہ جو نہیں جانتا ہے تو وہ بدگمان نہیں ہے، وہ اس طرح کے موقع پر وہ اس کا ساتھ دے گا۔ اور عام طور سے اس طرح کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ 99% جھوٹ ہوتی ہیں، 99% اس طرح کی خبریں جھوٹ ہوتی ہیں، صرف گڑھی ہوئی ہوتی ہیں، صرف گمان پر ہوتی ہیں، یعنی گمان پر مبنی ہوتی ہیں۔ اس طرح کی خبریں 99% خبریں گمان پر مبنی ہوتی ہیں، اور 1% میں بھی ½ خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں تیل مرچ لگا دیا جاتا ہے، اور صرف ½ خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صحیح ہو تو۔ اور تیل مرچ بھی لگانے کا سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دیکھے کچھ رہتا ہے، بیان کچھ کر دیتا ہے، دیکھے کچھ رہتا ہے اور کہہ کچھ اور دیتا ہے۔ کسی نے کوئی معاملہ ہوتے ہوئے یا کوئی چیز ہوتے ہوئے ایک مرتبہ دیکھتا ہے اور بیان کر دیتا ہے کہ میں نے بار بار دیکھا ہے، ایسا ہوتا ہوا میں نے بار بار دیکھا ہے۔ اس لیے کہ انسان کی یہ نفسیات ہے کہ کسی کو بے عزت ہوتے ہوئے دیکھ کر کے نہ جانے کیوں خوشی محسوس ہوتی ہے انسان کو، اور اس پر سے آدمی اس کا جواز یہ پیش کرتا ہے یا اس کا جواز یہ کہہ کر کے پیش کرتا ہے کہ جو بات ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں۔ یعنی آدمی کی انسان ڈھٹائی یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو بات ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں، یا یہ کہ جو ہو رہا ہے اسی پر ہم بات کر رہے ہیں، یا ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا ہے ہم اسی پر بات کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جواز نہیں ہے، یہ ڈھٹائی ہے۔ بھائی کیا ضروری ہے کہ جو ہو رہا ہے اس پر تم بات ہی کرو؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ معاشرے میں جو بھی ہو اس کے سلسلے میں بات کی جائے۔ برائیوں کو لے کر کے بات کرنا یہ برائی کو بڑھاوا دینا ہے، برائی کو بڑھاوا دینا ہے۔ برائیوں کو لے کر کے آدمی جتنی بات کرے گا اتنا بڑھاوا دے گا۔ اگر کسی کے اوپر الزام لگا ہوا ہے، کسی شخص کے اوپر یا کسی خاتون کے اوپر الزام لگا ہوا ہے، اور اس الزام کو لے کر کے آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر کے بات کر رہا ہے،
تو ظاہر ہے کہ وہ اشارے میں بات کرے یا کھل کر کے بات کرے، اپنی بیوی بچوں کے سامنے بات کرے، ان کے کانوں میں بھی یہ بات جائے گی، تو یہ تو برائی کو بڑھاوا دینا ہے نا، کہ بچے جو چھوٹے ہیں ان کے ذہن میں اس طرح کی باتیں نہیں ہیں، لیکن آدمی جب ان کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو وہ بھی سنتے ہیں۔ وہ برائی جو ہم تک محدود تھی وہ اب آگے بڑھ کر کے اس تک پہنچ گئی، بچوں تک پہنچ گئی وہ برائی، تو یہ برائی کو بڑھاوا دینا ہے۔ ایسی کسی خبر کے بارے میں بات کرنا کہ جو ثابت نہ ہو، شرعی لحاظ سے جو ثابت نہ ہو، ایسی کسی بھی خبر کی چرچا کرنا، ایسی کسی بھی خبر کے بارے میں بات کرنا، یہ برائی کو بڑھاوا دینا ہے۔ آگے آیت کے اندر آ رہا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ جو لوگ برائی کو بڑھاوا دیتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اور خاص طور سے عصمت اور عفت کا جو معاملہ ہوتا ہے، کسی کی عزت کا جو معاملہ ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ حساس معاملہ ہوتا ہے۔ آدمی اور سارے معاملات میں اور ساری چیزوں میں بات کرتا رہے، بات کرے، دوسری معاشرے کی جو برائیاں ہیں ان کو لے کر کے بات کرے، لیکن اگر کسی کی عزت اور کسی کی عصمت کا معاملہ آ جائے تو پھر شرعی میزان پر اس کو تولے اور دیکھے کہ شرعی اعتبار سے یہ بات ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اور شرعی اعتبار سے ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر زنا کا الزام لگ رہا ہے تو 4 گواہوں کے ذریعے ثابت ہونا چاہیے۔ ایک بات اور بھی میں یہاں پر واضح کر دوں کہ زنا کے الزام کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت کو کسی نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو، زنا کی حالت میں دیکھا ہو، تب اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ زانی ہے۔ لیکن زنا سے پہلے کی جو تمہیدات ہوتی ہیں اس حالت میں یا اس طرح کی صورت میں اگر کسی نے دیکھا تو ان کے اوپر زنا کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ جیسے بہت اس طرح کی بھی صورتیں ہوتی ہیں کہ دونوں ایک ساتھ ٹہل رہے ہیں یا قابل اعتراض حالت میں پائے گئے یا مارکیٹ میں پائے گئے دونوں ایک ساتھ، اب اس کو لے کر کے دونوں پر زنا کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ ہاں، یہ ہے کہ وہ غلط ہے، اس کی بنیاد پر ان کو ملامت کی جائے گی، ان کو ٹوکا جائے گا، ان کو روکا جائے گا، ان کو ڈانٹا جائے گا، پھٹکارا جائے گا، لیکن ان بنیادوں پر زنا کا الزام نہیں لگایا جائے گا۔ زنا کا الزام لگانے کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے سیدھے اس کی عزت ختم کر دی گئی، اس کی عصمت ختم کر دی گئی۔ تو ڈانٹنا، بولنا، پھٹکارنا وہ سب اپنی جگہ پر صحیح رہے گا، سمجھانا بجھانا سب اپنی جگہ پر صحیح رہے گا، لیکن زنا کا الزام جو ہے دونوں کے اوپر نہیں لگایا جائے گا اس طرح کی صورت میں، جب تک کہ عمل زنا کو ہوتے ہوئے آدمی نہ دیکھ لے۔ یہ اس بات کو بھی واضح رکھنا چاہیے، یعنی دونوں کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے، دونوں کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ اسی فرق کے نہ کرنے کی وجہ سے، فرق نہ ہونے کی بنیاد پر آدمی دوسرے کے اوپر بہتان یا الزام لگا دیتا ہے، اور اس کے گناہ کے سلسلے میں اس کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ بہتان یا الزام کتنا بڑا گناہ ہے۔ بہت ابتدائی چیز آدمی دیکھتا ہے اور بالکل انتہائی چیز کا الزام لگا دیتا ہے، بالکل ابتدائی چیز دیکھتا ہے اور انتہائی چیز کا، بالکل آخری چیز کا الزام لگا دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بچنے کی ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ چھوڑ دیا جائے، دونوں نہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ ابتدائی چیز پر بھی اگر دیکھیں گے تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، گھر والوں سے کہا جائے گا۔ اگر اسلامی اسٹیٹ ہو تو پھر قاضی کے پاس جا کر کے بات کی جائے گی، قاضی سے کہا جائے گا کہ فلاں فلاں کو میں نے اس طرح سے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے کہ جو شروعات ہوتی ہے وہی تو جا کر کے بعد میں سارا مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ تو شروعات ہی میں اگر کسی نے کسی کو دیکھ لیا تو اگر اسلامی اسٹیٹ ہے تو قاضی وغیرہ سے جا کر کے بات کی جائے گی۔ اگر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، اسلامی اسٹیٹ وغیرہ نہیں ہے، تو پھر گھر والوں سے بات کریں، معاشرے کے جو معزز لوگ ہوں، جو سنجیدہ لوگ ہوں، ان سے بات کریں کہ میں نے فلاں فلاں کو اس طریقے سے دیکھا ہے یا اس طرح کا معاملہ دیکھا ہے، تاکہ یہ برائی وہیں پر ختم ہو جائے، وہیں پر اس کو ختم کیا جا سکے، بالکل آخر تک پہنچنے سے پہلے اس کو ختم کیا جا سکے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ ما لیس لک بھی علم، جس کا علم نہیں ہے، ایسے معاملات میں جو دو لوگ بات کرنے والے ہوتے ہیں، دونوں کو علم نہیں ہوتا ہے کسی چیز کا، سب سنی سنائی باتوں پر رہتا ہے۔ اچھا، اس نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، وہ ایسے کہہ رہا تھا، وہ ایسے کہہ رہا تھا، اچھا وہ تو ایسے بھی کہہ رہا تھا، اب ایک شوشہ اور لگ جائے گا اس میں، پھر اس کے بعد اس شخص کا ماضی بھی جڑتا چلا جائے گا، اس کے ساتھ ماضی بھی جڑتا چلا جائے گا۔ پھر ایک آدمی آئے گا کہے گا فلاں موقع پر میں نے بھی دیکھا تھا، تبھی مجھ کو شبہ ہو گیا تھا۔ پھر ایک آدمی آئے گا کہ فلاں موقع پر فلاں بھی مجھ سے کہہ رہا تھا، تبھی مجھ کو لگ رہا تھا کہ اس کا کردار صحیح نہیں ہے۔
اب اس کا ماضی جوڑتے چلے جائیں گے، ماضی جوڑتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ایسا بنا دیں گے یا ایسا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جیسے وہ انسان ہے ہی نہیں ہے، اور خود کو ایسا ثابت کر لیں گے کہ جیسے کہ یہ فرشتے ہیں، ان سے کبھی غلطی ہی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے غلطی ہوتی ہے، انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، پردہ پوشی کی جاتی ہے، چھپایا جاتا ہے، عیوب کو چھپایا جاتا ہے، خاص طور سے وہ عیب، خاص طور سے وہ چیزیں جن کے بارے میں ہم کو یقینی طور پر علم نہیں ہے، ان کے بارے میں ہم کو بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کی عزت اور کسی کی عصمت کا معاملہ ہو تو اس کے سلسلے میں بات بھی نہیں کرنی چاہیے، سرے سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اس کی حفاظت کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی حفاظت کے لیے یہ بات ہے۔ عصمت اور عزت کا معاملہ بہت حساس ہوتا ہے، اگر کسی نے کسی کی عزت یا کسی نے کسی کی عصمت پر انگلی اٹھا دی ہے تو پھر آخرت میں بہت سخت اس کو حساب دینا پڑے گا۔ دنیا ہی کے اندر، یہ دنیا کے اندر اللہ نے کہا کہ اگر تم کہہ رہے ہو تو پھر 4 گواہ لے کر کے آؤ، اور نہیں لاؤ گے تو پھر 80 کوڑے مار کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ تو دنیا کے اندر اللہ نے اس کی سزا بتائی ہے کہ اگر کسی کی عزت پر ہاتھ اٹھا رہے ہو، کسی کی عزت پر انگلی اٹھا رہے ہو تو پھر یہ دنیا کی سزا ہے، یا تو ثابت کرو، نہیں ثابت کرو گے تو پھر پٹائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ آخرت کی سزا جو ہے وہ اس سے زیادہ سخت، تو جب تک آدمی کو یقین نہ ہو تب تک کسی کی عزت اور کسی کی عصمت کے سلسلے میں بات ہی نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور سے جب اس وقت کی جب آدمی فریق نہ ہو۔ فریق نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ دوسرے محلے کا چل رہا ہے، معاملہ دوسرے شہر کا چل رہا ہے، اور ہم یہاں بیٹھ کر کے لطف لے رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر کے تبصرہ کر رہے ہیں۔ ان دونوں سے دور دور کا ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ان دونوں سے دور دور کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کبھی جان پہچان ہے، کچھ نہیں ہے۔ کیسے واقف ہوئے؟ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اس سے واقف، واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک یا انسٹا کے ذریعے ہم اس سے واقف ہوئے ہیں۔ اب اس کے اوپر الزام کا ایک سلسلہ چل رہا ہے تو ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کے مزہ لے رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے یا وہ ایسی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ آدمی کو انہی چیزوں سے دلچسپی ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو وہ پسند کرتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس طرح کی چیزوں پر تبصرے کرتا ہے، کوئی شخص اس طرح کی چیزوں کی بات کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے اس کو ان چیزوں سے خوشی محسوس ہوتی ہے، اندر سے اس کو یہ چیزیں پسند آ رہی ہیں، چاہے وہ جس انداز میں بات کرے، چاہے وہ جس لہجے میں بات کرے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ چیزیں پسند آ رہی ہیں، تبھی تو وہ بات کر رہا ہے۔ بہت ہی زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے زمانے میں تو بہت عام چیز ہے، دوسرے کے سلسلے میں بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بالکل بات نہ کرے آدمی، بالکل نظر انداز کر دے، جتنا جی چاہے، جتنا جی چاہے اس کے سلسلے میں بات کرنے کی، لیکن بالکل نظر انداز کر دے۔ یہ آدمی کی اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے لیے بہت ضروری چیز ہے، ورنہ آج بات کیے ہوئے رہے گا اور بات کرنے میں کوئی ایسی بات کہہ دے گا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کل آخرت میں اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے کہ ثابت کرو، تو پھر کیا یہ حالت خراب ہو جائے گی۔ اس لیے اس سلسلے اس طرح کی چیزوں میں بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اچھا، سب سے زیادہ مزہ انہی طرح کی انہی باتوں میں آتا ہے کہ کسی کی عزت اچھال دی، کسی کی عصمت پر داغ لگا دیا، کسی کے کردار پر شبہ کر دیا، کسی کے کیریکٹر پر انگلی اٹھا دی، انہی چیزوں میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ حالانکہ یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں، کسی بھی مومن کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور کیوں مزہ آتا ہے؟ اس لیے کہ آدمی ان کو ہلکا سمجھتا ہے۔ تحسبونہ ہینا، تم اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو، حالانکہ ہلکا نہیں ہے۔ آدمی یہ جواز پیش کر دیتا ہے کہ ارے جو چل رہا ہے اسی پر ہم بات کر رہے ہیں، تو کیا کسی نے ذمہ داری دے رکھی ہے کہ جو چل رہا ہے، جو کچھ چلے اس پر بات کرو؟ تم وہی لوگ جو دوسرے کے چلے ہوئے پر بہت ذوق و شوق سے بات کرتے ہیں، جب ان کے اپنے اوپر آفت آتی ہے تو زبان بند ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ دوسرے کے سلسلے میں بات کرنا آدمی اس کو آسان سمجھتا ہے، حالانکہ یہ چیز بہت بھاری ہوتی ہے۔ ہم تک ایک خبر آئی، ہم نے اس کو وہیں دبا دیا، وہیں دفن کر دیا، آگے ہم نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ 25 لوگ ہم سے ملے، ہم نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 لوگوں کی حد تک ہم نے اس کی پردہ پوشی کی، ہم نے اس کی عزت کی حفاظت کی۔ یہ ثواب کی چیز ہے ہمارے لیے، لیکن 25 آدمی ملے اور ہم نے 25 کو بتا دیا مزہ لے کر کے، ارے تم نے سنا، ارے تم نے سنا، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ ایسے موقعوں پر ایسی باتوں کے لیے موقع نہیں ہوتا ہے تب بھی آدمی کھود کر کے نکال دیتا ہے، کرید کر کے موقع نکال دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم نے جو بات آگے بڑھا دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے ذہن میں بھی ہم نے وسوسہ پیدا کر دیا، اس کی عصمت کو لے کر کے، اس کی عزت کو لے کر کے دوسرے کے دل میں بھی ہم نے وسوسہ پیدا کر دیا۔ ہم نے اس الزام کو اپنی زبان سے اور بڑا کر دیا،
اب آخرت میں اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں کہ تم نے میرے فلاں بندے کے سلسلے میں فلاں بندے سے کہا تھا، تم ذرا ثابت تو کرو کہ وہ بات جو تم کہہ رہے تھے وہ صحیح تھی، ذرا ثابت تو کر دو، تو ظاہر ہے کہ شرعی میزان پر کوئی نہیں ثابت کر پائے گا، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے فلاں سے سنا تھا، تو فلاں تو پہلے ہی سے لٹکا ہوا ہوگا، جو فلاں نے بتایا تھا اس کو تو پہلے ہی سے لٹکا رکھا ہوگا، پھر اس کی باری آئی ہوگی۔ تو آدمی کو سمجھنا چاہیے، آدمی کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے۔ مومن کا مطلب یہ ہے کہ کی بہت ہی سنجیدہ آدمی، بہت ہی سنجیدہ آدمی، سب کی عزت کرنے والا، سب کی عزت کی حفاظت کرنے والا۔ حدیث کے اندر ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، کہ مسلمان وہ شخص ہے، مومن وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مومن محفوظ ہوں، اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ ہو، یعنی ہاتھ پاؤں زیادہ چلتا نہ ہو، اس کا بات بات پر لڑائی جھگڑا نہ کرتا ہو، اور اس کی زبان سے بھی محفوظ ہو، یعنی دوسرے مومن کی عزت اس کی زبان سے محفوظ ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ جب جس کو چاہا گالی دے دیا، جس کے اوپر چاہا الزام لگا دیا، اگر کوئی بات بگڑ گئی تو ماضی سارا کورید کر کے سامنے لا کر کے رکھ دیا کہ تم نے یہ کیا تھا، تم نے وہ کیا تھا، تم نے وہ کیا تھا، یعنی ایسی ایسی باتیں کہنا شروع کر دی کہ وہ جو تکلیف پہنچانے والی ہے۔ آدمی ان چیزوں کو ہلکا سمجھتا ہے کہ معاشرے میں یہ باتیں چل رہی ہیں تو ہم بھی اسی پر بات کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے۔ جتنے لوگ اس موضوع پر بات کریں گے گویا کہ سب الگ الگ الزام لگا رہے ہیں اس پر، سب الگ الگ الزام لگا رہے ہیں۔ ایک آدمی الزام لگائے تو وہ تو تھوڑا سا قابل برداشت ہے، پورا محلہ پورا معاشرہ مل کر کے اگر الزام لگانا شروع کر دے تو ظاہر ہے یہ بہت بھاری پڑ جائے گا۔ ہر شخص اپنی ذات کے اعتبار سے اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ ارے سارے لوگ بات کر رہے ہیں تو ہم بھی بات کر رہے ہیں، کون سا گناہ ہو گیا؟ حالانکہ بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ تم اکیلے ہو لیکن جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اس کے لحاظ سے تو تم پتہ نہیں 102 نمبر پر یا 103 نمبر پر ہوگے، تو تحسبون نا کہ تم لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہو، وہ عند اللہ عظیم، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے۔ یہ آدمی کو سوچنا چاہیے، آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ آخرت میں اگر پوچھ دیا گیا کہ ثابت کرو تو پھر آدمی کیا کرے گا؟ ثابت کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا؟ یہ تو اللہ کے نقطۂ نظر سے ہو گیا کہ کوئی بھی کسی کی بھی عزت کا اگر معاملہ ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے، اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے سب کو باعزت پیدا کیا ہے، اللہ نے اس دنیا میں سب کو عزت اور عصمت کے ساتھ بھیجا ہے، لہذا کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کی عزت یا عصمت پر انگلی اٹھائے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ تو اور انسان کا نقطۂ نظر اس میں یہ ہوتا ہے کہ نا وہ ہلکا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کچھ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ اس کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن جس کے اوپر الزام لگا ہوتا ہے، لگا رہا ہوتا ہے، اس کے لیے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اپنی ذات کے لحاظ سے یہ تنہا ہے لیکن اس کے لحاظ سے 105ویں نمبر پر وہ ہوگا، یعنی اس سے پہلے 104 لوگ اس پر الزام لگا چکے ہوں گے، ظاہر ہے اس کے لیے تو بہت بھاری ہے۔ لیکن اب ایسی صورت میں کیا رد عمل دینا چاہیے؟ ایک مومن کو کیا رد عمل دینا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ آپ بتا رہے ہیں، آگے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ لولا اس سمیعتموہ قلتم ما یکون لنا، کہ کیوں نہیں جب تم لوگوں نے اس کو سنا، یعنی اس بات کو جب تم نے سنا، قلتم تو تم نے کہا، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ ہم اس سلسلے میں بات کریں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، آپ کی ذات پاک ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ یہ اللہ نے بتایا کہ رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ شرعی میزان پر جو الزام پورا نہ اترتا ہو، شرعی اعتبار سے جو الزام ثابت نہ ہو سکے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات بتا دی کہ اگر کوئی اس کے بارے میں تم سے آئے بات کرنے کے لیے اور تم فریق نہیں ہو اس میں، ہم اگر اس میں فریق نہیں ہیں، یعنی ہم اس کا حصہ نہیں ہے بلکہ غیر متعلق ہے، ہم جانتے بھی نہیں ان کو، اور وہ الزام ثابت نہیں ہے شرعی اعتبار سے، تو پھر ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس سلسلے میں بات کریں، ہمارے لیے بات کرنا ہی جائز نہیں، ہم بات ہی نہیں کریں گے، بات ختم ہو گئی۔ کوئی بھی آئے آ کر کے چھیڑ دے، اس کے منہ پر اس کو روک دیا جائے کہ نہیں، ہمارے لیے بات کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ لیس لکم بہ علم، کی ہم کو علم ہی نہیں ہے، لیس لنا بہ علم، کی ہم کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ جب ہم کو علم نہیں ہے تو ہم کو اس کے لیے بات کرنا بھی جائز نہیں ہے، ہمارے لیے بات کرنا بھی درست نہیں ہے۔ بات اس پر بات ہوگی نا کہ جس کے بارے میں معلوم ہو، جس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو اس کے بارے میں ہم کیسے بات کریں گے؟ اور پھر سیدھے سیدھے کہہ دیں سبحانک، کہ آپ کی ذات پاک ہے، یعنی اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی بڑائی بیان کریں کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اور کہہ دیں ھذا بہتان عظیم، یہ بڑا جھوٹ ہے،
یہ بڑا الزام ہے، بہت بڑا الزام ہے۔ کیوں بہت بڑا الزام ہے؟ اس لیے بہت بڑا الزام ہے کہ یہ شریعت کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، اور جو چیز شرعی لحاظ سے ثابت نہیں ہے، نہ ہم اس پر بات کریں گے، نہ ہم اس پر یقین کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، نہ ہم کو اس پر بات کرنی ہے، نہ ہم کو اس پر یقین کرنا ہے، بات ختم، یہیں سے بات ختم۔ یہ رد عمل دینا ہے، یہ بات یہ اس طریقے سے معاملہ کرنا ہے کہ اگر کسی کی عصمت کی بات آ جائے اور کوئی بے حیا آدمی آ کر کے اس کے بارے میں بات کرنے لگے، زبردستی نکال کر کے بات کرنے لگے، تو اس کے منہ پر اس کو چپ کرا دیں۔ یہ نہیں کہ یہ فلاں ہے تو لاؤ بات کر لیتے ہیں، نہیں، قرآن نے کہا کہ نہیں، اس پر بات ہی نہیں کرنی ہے، جب علم نہیں ہے تو بات بھی نہیں کرنی ہے۔ ہاں، اگر ایسے لوگ ہیں جو فریق ہیں، جو دونوں کے درمیان مصالحت کرا سکتے ہیں، یا ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ان معاملات پر بات کرنا ضروری ہے، جو ان معاملات میں کوئی اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں، کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اس معاملے میں ان کا بات کرنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، تو ان کا معاملہ دوسرا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی کی طرف سے نہیں ہے، یعنی جو نہ دو میں ہے نہ تین میں ہے، کسی میں بھی نہیں ہے، جو کسی کی طرف سے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور سب سے زیادہ مزہ انہی لوگوں کو آتا ہے کہ جن کو جو کسی کی طرف سے نہیں ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو صاحب معاملہ ہوتے ہیں، یا جو معاملے والے کے گھر کے افراد ہوتے ہیں، خاندان کے افراد ہوتے ہیں، ان کو تو تشویش ہوتی ہے، ان کو تو پریشانی ہوتی ہے کہ عزت جو ہے وہ جا رہی ہے۔ لیکن یہ بالکل کنارے والے ہوتے ہیں، جن کو کوئی تعلق نہیں، ان کو مزہ آتا ہے، وہ بات کرتے ہیں، وہ تجسس میں لگے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا، اب کیا ہوا اب کیا ہوا۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ اس طرح کا تجسس کرتے ہیں، وہ اس کے لیے تیار رہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ثابت کرو۔ الزام لگا رہے تھے بہت شوق سے، تو ثابت کرو، اللہ تعالیٰ کہیں گے، اور وہ سوچ لیں کہ وہ کیسے ثابت کریں گے، کس حساب سے ثابت کریں گے۔ اگر وہ ثابت کر سکتے ہیں تب یہ کام کریں، اگر اللہ کے سامنے وہ ثابت کر سکتے ہیں تب یہ کام کریں، اور اگر نہیں ثابت کر سکتے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے کاموں میں پڑھنے کی، کوئی وہ نہیں ہے کہ اس طرح کے کاموں میں وہ پڑھیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے پڑھنے سے نہ پڑھنے سے رتی برابر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، نہ دنیا پر کوئی فرق پڑنے والا ہے، نہ معاشرے پر کوئی فرق پڑنے والا ہے، نہ معاملے پر کوئی فرق پڑنے والا ہے، تو خاموش رہنے میں کیا حرج ہے۔ اور ایک چیز اور بھی کہ ایسے موقعوں پر نہ جاننا یہ جاننے سے بہتر ہے، ایسی چیزیں آدمی نہ جانے تو یہ زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ جانے گا تو بدگمانی پیدا ہوگی، کسی نہ کسی سے بدگمانی پیدا ہوگی، بدگمانی کا گناہ آئے گا، کسی نہ کسی سے دشمنی پیدا ہوگی، دشمنی کا گناہ آئے گا۔ نہیں جانے گا، بالکل خالی ذہن رہے گا، تو جیسے پہلے عزت تھی ویسے ہی اب بھی عزت رہے گی۔ ظاہر ہے بدگمانی بھی تو گناہ ہے، جانے گا آدمی تو بدگمانی پیدا ہوگی، نہیں جانے گا تو بدگمانی بھی نہیں پیدا ہوگی، اس کا رویہ بھی نہیں بدلے گا، اس کا معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہے گا، کسی بھی طرح کا گناہ اس کے اوپر نہیں ہوگا، کسی بھی طرح کے گناہ کا بوجھ اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ تو عافیت اسی میں ہے، ہر اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے اس معنی کر کے کہ نہیں جانے گا تو کم سے کم ٹینشن تو نہیں رہے گا، فکر تو نہیں رہے گی کہ کیا ہوا، فکر نہیں رہے گی، آدمی اپنی دنیا میں رہے گا، اپنے اعتبار سے رہے گا، اور پھر جب اس سے کبھی ملاقات ہوگی تو اس کو کچھ علم ہی نہیں ہے، تو یہ اسی بشاشت کے ساتھ، اسی خوش دلی کے ساتھ، اسی خوش طبعی کے ساتھ اس سے جب ملے گا تو اس کو ایک طرح کی خوشی ہوگی، وہ یہ سمجھے گا کہ اس طرح کی دنیا میں جہاں پر سارے لوگ منہ بگاڑ کر کے مجھ سے بات کر رہے ہیں، ایک شخص تو ہے کہ جو خوش دلی کے ساتھ بات کر رہا ہے، اس کا دل خوش ہوگا۔ جب اس کا دل خوش ہوگا تو اللہ کی طرف سے بے پناہ اجر ملے گا، اگرچہ یہ انجاننے ہی میں اس کے دل کو خوش کر رہا ہے، لیکن خوش تو کر رہا ہے اس کے دل کو۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اگر کسی مومن نے کسی مومن کے دل کو اچانک خوش کر دیا، اچانک خوش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو توقع نہیں تھی لیکن اس نے خوش کر دیا۔ جیسے ایک آدمی کو توقع نہیں تھی کہ فلاں کی طرف سے مجھ کو پیسے ملیں گے، لیکن اس نے پیسے دے دیے، تو ظاہر ہے اس کو خوشی ہوئی، اچانک خوشی ہوئی۔ اس اچانک خوشی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے انتہا اجر دے گا، بے انتہا اجر دے گا، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، بے انتہا اجر دے گا۔ ظاہر ہے کہ آدمی معاملے کو اگر نہیں جانتا رہے گا تو اس کے رویے میں تبدیلی نہیں ہوگی، وہ اسی خوش دلی کے ساتھ ملے گا جس خوش دلی کے ساتھ پہلے مل رہا ہے، اور جس کے اوپر الزام لگا ہے
وہ تو دیکھ رہا ہوگا کہ سارے لوگ منہ بگاڑ کر کے مجھ سے بات کر رہے ہیں اس ماحول میں، اس کے بعد بھی یہ بڑی بشاشت کے ساتھ مجھ سے مل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے۔ ظاہر ہے اس کے رویے کی وجہ سے اس کو خوشی ہوئی ہے، اور اچانک اس کو خوشی ہوئی ہے، اس نے قصد سے نہیں کیا ہے، اپنے ارادے سے نہیں کیا، لیکن اس کو خوشی ملی ہے، اس کو بے پناہ اجر ملے گا اس کا۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے کہ اس کے عمل کی وجہ سے وہ خوش ہو گیا جس پر الزام لگاتا۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بہت دور تک جاتی ہیں، آدمی اگر غور کرے تو۔ اس لیے کہ دنیا ہے نا، سارے انسان ایک دوسرے کے ساتھ بدھے ہوئے ہیں، سارے انسان ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں کسی نہ کسی بھی درجے میں، کسی نہ کسی اعتبار سے۔ ہر چھوٹی چیز جو ہے کہیں نہ کہیں نفع اور کہیں نہ کہیں نقصان پہنچاتی ہے، آدمی چاہے اس کو جانے چاہے اس کو نہ جانے۔ ہر چھوٹی، اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا کام کرے آدمی، بڑا سے بڑا کام کرے آدمی، پہلے اس پر غور و فکر کر لے کہ اس کا کیا نتیجہ ہونے والا ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک اصول ضابطہ بتا دیا کہ جب اس طرح کی باتیں تم سنو تو کہہ دو کہ ہم کو اس پر بات کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ سراسر الزام ہے۔ اگر وہ پوچھ دے کہ کیسے الزام ہے، سامنے والا پوچھ دے کہ کیسے الزام ہے، ہم نے تو سنا ہے، ہم نے فلاں سے سنا ہے، فلاں جھوٹ نہیں بولتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ الزام اس طریقے سے ہے کہ شرعی اعتبار سے یہ بات ثابت نہیں ہے، شرعی شہادت کی بنیاد پر یہ بات ثابت نہیں ہے، چار گواہ لا کر لاؤ، چار گواہ لاؤ تو پھر ہم مان لیں گے، اور اگر چار گواہ نہیں لاتے ہو تو پھر جاؤ تم اپنے گھر رہو، ہم کو تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم ہم کو گناہ میں ڈال رہے ہو۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور پاک ہے آپ کی ذات، یہ بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ تم اس جیسا کام پھر کبھی نہ کرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی یہ جو معاملہ ہو گیا ہے اس جیسا معاملہ پھر کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خاص طور سے ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جو مومنین حضرت عائشہ کے سلسلے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے تھے، جو مومنین حضرت عائشہ کے سلسلے میں باتیں کر رہے تھے، ان کے بارے میں اللہ نے یہ ہدایت کی کہ اب اس کے بعد کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی اس جیسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارے پاس شرعی اعتبار سے وہ چیز ثابت نہ ہو اور تم اس کے سلسلے میں بات کرنے لگو۔ ان تعودوا لمثلہ، یہ اللہ نے تم کو نصیحت کر دی ہے، یہ اللہ نے تم کو بتلا دیا ہے کہ تم کو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، لہذا اب یہ چیز کبھی بھی لوٹنی نہیں چاہیے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ اس زمانے میں، اس وقت جن لوگوں نے حصہ لیا تھا ان کے لیے ہے، اور یہ چیز ہمارے لیے بھی ہے۔ جس وقت ان لوگوں نے حصہ لیا تھا حضرت عائشہ کے سلسلے میں، بات کو آگے بڑھایا تھا حضرت عائشہ کے سلسلے میں، اس وقت تو قرآن کی یہ آیتیں نہیں نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن کی یہ آیتیں نازل ہو چکی ہیں، ہمارے وقت میں یہ نازل ہو چکی ہیں، اس لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اسی واقعے کو سامنے رکھ کر کے، حضرت عائشہ کے واقعے کو سامنے رکھ کر کے ہم بھی یہ وعدہ کریں کہ آئندہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کریں گے، یعنی جیسا حضرت عائشہ کے سلسلے میں جو واقعہ ہوا تھا اس طرح کا کوئی کام ہم بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس کے مخاطب، قرآن کے مخاطب سارے مومنین ہیں۔ تو ان تعودوا، اللہ نے کہا کہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ نہیں ہے کہ ان سے نہیں ہونا چاہیے، صرف ان سے تو نہیں ہونا چاہیے اور وہ تو گئے اب دنیا سے، ہم سے بھی نہیں ہونا چاہیے، ہم سے بھی اس طرح کا کوئی معاملہ اور اس طرح کی کوئی چیز کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ نے ہم کو نصیحت کی ہے، یہ اللہ نے ہم کو تاکید کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی نصیحت اور اللہ کی تاکید پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری بندگی کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی بات کو مانیں۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتوں کو، یعنی جو اللہ کی آیتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ کے پاس علم بھی ہے اور اللہ کے پاس حکمت بھی ہے، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے، اس کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس خام خیالی میں ہے کہ ہم کسی کے اوپر الزام لگا دیں گے اور اللہ کے یہاں سے بچ جائیں گے، تو یہ صرف خام خیالی ہے، یہ صرف خام خیالی ہے۔ ظاہر ہے کہ لوٹ کر کے جانا ہے، اللہ ترجع الامور، کی ساری چیزیں اللہ کی طرف لوٹ کر کے جائیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ جب سوال کر دیں گے، پوچھ دیں گے کہ یہ بات جو تم کہہ رہے تھے ذرا ثابت کر دو، تو ظاہر ہے کہ اس وقت کیا حالت خراب ہوگی، کیا حال خراب ہوگا۔ ایک دوسرے شخص کے لیے ہم اپنی جان جوخم میں ڈال رہے ہیں،
ظاہر ہے کہ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ہم اگر اس معاملے میں بات نہ کریں تو ہمارا کون سا نقصان ہو جائے گا، کون سا کاروباری نقصان ہو جائے گا، کون سا تجارتی نقصان ہو جائے گا؟ نہیں بات کریں گے تو ہمارا ذہن ہی محفوظ رہے گا، کم سے کم ایک طرح کی خباثت ذہن میں نہیں رہے گی، بدگمانی وغیرہ ذہن میں نہیں رہے گی اگر نہیں بات کریں گے تو۔ دنیا میں بھی ہم اپنا ذہنی نقصان کر رہے ہیں اور آخرت میں بھی ہم اس کی وجہ سے اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہے یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ بالکل بھی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تو مومنین کے لیے یہ تاکید ہے اور مومنین کے لیے یہ چیزیں ہیں کہ وہ کسی کی بھی عصمت یا کسی کی بھی عفت پر کبھی بھی بات نہ کرے، کبھی بھی بات نہ کرے کسی کی عزت یا کسی کی عصمت کے سلسلے میں۔ ظاہر ہے کہ سب کو اپنی عزت اور سب کو اپنی عصمت پیاری ہوتی ہے۔ اللہ نے سب کو عفیف پیدا کیا ہے، سب کو عفیف، سب کو باعزت اور سب کو پاک دامن پیدا کیا ہے۔ تو جب تک شرعی بنیاد پر ثابت نہ ہو جائے تب تک اس کو عفیف ہی سمجھا جائے گا، اس کے ساتھ گمان عفیف والا ہی رکھا جائے گا، یہی گمان رکھا جائے گا کہ وہ عفیف ہے، وہ پاک دامن ہے، یہی گمان رکھا جائے گا اس سے، لیکن جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو عفیف پیدا کیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کے سلسلے میں بات کرے تو آدمی جھٹک دے، یعنی اس کے سلسلے میں کوئی بات نہ کرے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے اور اللہ حکمت والا ہے۔ تو اسلام کے اندر اللہ کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں عصمت جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے، بے حد زیادہ اہم چیز ہے۔ ایمان کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ آبرو کا آتا ہے۔ آدمی ایمان کی حفاظت کرے، پھر آبرو کی حفاظت کرے، پھر جان کی حفاظت کرے، پھر مال کی حفاظت کرے، تو ایمان کے بعد آبرو ہی آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت اہم چیز ہے اور ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ آسان اسی کو بنا دیا گیا ہے کہ کسی کی آبرو ریزی کر دینا اور کسی کی بے عزتی کر دینا، یہ سب سے آسان ہے۔ ہم کو سمجھنا چاہیے اگر ہم مومن ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ یعظکم اللہ، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، تم کو یعنی سارے مسلمانوں کو، سارے انسانوں کو اللہ نصیحت کرتا ہے کیا؟ ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ کبھی بھی اس جیسی حرکت نہ کرنا، یعنی اس طرح کی چیز کبھی بھی نہ کرنا۔ ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلے گا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کے ایمان میں کمی ہے، اس کے ایمان میں کمی ہے، وہ پورا مومن نہیں ہے، تبھی وہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے۔ اگر وہ اس طرح کی اگر وہ پورا مومن ہوتا تو اس طرح کی حرکت نہیں کرتا۔ اب یہ ہے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طرح کی بیہودہ حرکتوں میں سے بچائے، ہمیشہ محفوظ رکھے۔ کسی کی عصمت اور کسی کی عزت تار تار کرنے کا جو گناہ ہے وہ کبھی ہمارے سروں پر نہ آئے، ورنہ بہت مشکل کھڑی ہو جائے گی آخرت۔ اب اس کے بعد بھی کچھ اسی سلسلے کی کچھ چیزیں ہیں، یعنی اب اس سے متعلقات، یعنی یہ واقع عفق جو تھا وہ تو واقع عفق کے سلسلے کی چیزیں ہو گئی ہیں، اب اسی سے متعلق کچھ اور چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات وغیرہ ہیں، انشاءاللہ کل اس کو ذکر کیا جائے گا۔ عصمت کا معنی کیا ہے؟ عصمت کا معنی عزت، پاک دامنی، پاک دامن ہونا، یہی عصمت کا معنی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔